سورة المباركة الفاتحة. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بولاية الزهراء سلام الله عليها. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات الله عليه یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بنتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ سلامہ علیہا، وعلی الائمۃ الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله، من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الله. وبعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صلوات. سلسلے ایام فاطمیہ کی مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، اور امید ہے کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جائے، تاکہ اس مقدرہ کی شخصیت سے آپ کو کچھ واقفیت ہوتی جائے. کم سے کم اتنی واقفیت تو ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اپنا مذہب کس سے حاصل کر رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. اس لیے آج کی مجلس میں میرا موضوع یہ ہے کہ ہم مذہب کس سے لے رہے ہیں. کیا پروردگار عالم نے اس کے لیے کوئی قانون لائن معین کی ہے یا نہیں کہ آپ مذہب کس سے لیں یا جس سے چاہیں لے لیں؟ تو اس سلسلے میں سورہ حجرات کی آیت ہے. حجرات جمع ہے حجرے کی، حجرات جمع ہے حجرے کی. اس حجرے میں، جس حجرے میں پیغمبر اسلام ہیں، وہاں تک اگر کلمہ گو جائے تو اس کے لیے کوئی لائن ہے یا نہیں؟ یا ہم جیسے چاہیں جس کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں ویسے ہی چلے جائیں؟ تو اس کی ایک آیت ہے جو میں نے مقدمے میں تلاوت کی ہے: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے،
تو کیا وہ آئین قدرت کے اعتبار سے قابل بھروسہ ہے یا نہیں؟ قانون الہی کے حساب سے کوئی فاسق کوئی خبر دے، مثلا خبر دے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اور وہ فاسق ہو، تو کیا اس کی یہ کہنے سے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کو ہم مان لیں بغیر تحقیق و بغیر تصدیق کے؟ تو قرآن کہتا ہے، ایک سلوات بھیجے اور محمد والا محمد، ہم کسی سے عناد نہیں کرتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نے جو لائن دی ہے کہ آپ مذہب کس سے اختیار کریں، آپ حدیث کس کی سنیں، وہ قرآن کے آئینے میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ لائن پر مجلس جا رہی ہے، اس لیے میں قرآن ڈائریکٹ لایا ہوں آپ کے سامنے۔ صلوات بھیجیے اور محمد وعلی محمد۔ آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ آیت نمبر 6 ہے، غالباً 6 یا 7 ہے، بہرحال۔ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، خطاب مومنین سے ہے۔ مومنین کی یہ ذمہ داری ہے، اگر فاسق خبر بیان کرے تو اسے تسلیم نہ کرو، فتبینوا، تحقیق کرو کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ اور اگر آپ نے بغیر تحقیق کے اس سے مان لیا اور اس پر عمل کیا تو آگے میں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ اس پر عمل نہ کیے ہوتے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اسی طریقے سے ہم عرض یہ کر رہے ہیں، کچھ وہ مخدرات ہیں جن کی عصمت و طہارت کی دلیل آیات الہی ہیں، ہم ان سے اسلام حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان مخدرات سے اسلام حاصل کرتے ہیں جن کے لیے قدرت نے حکم دیا ہے کہ توبہ کریں۔ تو ہم جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے توبہ کریں، ان سے اسلام حاصل کریں، یہ اچھا ہے؟ یا وہ اچھا ہے کہ جن کی طہارت کی قدرت نے سند دی ہے، ان سے اسلام حاصل کریں؟ تو عزیزان گرامی، فضائل وغیرہ کی مجلسیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کلامی گفتگو کے اعتبار سے، منطقی اور لاجک کے اعتبار سے آج گفتگو کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد والا محمد، تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور حق بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو سورہ حجرات یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس پر میں تبصرہ، چھوٹا چھوٹا سا تبصرہ کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ ایمان لانے والوں، اللہ اور رسول پر سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے اور اللہ سے آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہترین سننے والا ہے اور بہترین علم والا ہے۔ یہ آداب ہیں حجرات کے، رسول اللہ کے حجرے تک پہنچنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔
ایمان لانے والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرے گا۔ بلند کرے گا تو نتیجہ ہے کہ مومن نہیں ہے، اور مومن نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ فاسق ہے۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ نتیجے پر آپ جائیے گا، مومن نہیں تو فاسق ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ تمام فقہا کا مسلم فیصلہ ہے کہ حکم نبی کو جو نہ مانے وہ فاسق ہے۔ حکم نبی کو جو نہ مانے وہ فاسق ہے، حکم خدا کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب یہ نہ سوچئے گا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھ لیا ہے، بیٹی کی شادی میں ایک گانا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہاں؟ کیا حرج ہے؟ ارے بھائی، کیا اللہ اتنا بھی نہیں برداشت کرے گا؟ ہم اس کی تو زندگی بھر عبادت کرتے ہیں، آج ایک گانا ہو جائے تو آپ نے تو شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں ان ابلیس عبد اللہ صلوات حضرت محمد علیہ وسلم۔ دیکھو 30,000 سنہ، 30,000 سال تک عبادت کی، اور مقرب بارگاہ الہی بنا، 30 سال تک عبادت کی۔ ایک معمولی سی نافرمانی کی، 30 سال کی عبادت پر پانی پھر گیا۔ وہ 30 سال کی عبادت کرتا ہے، اور ایک بات اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اپنی روح اس کے حوالے کر دوں تو تم سب سجدے میں جھک جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تمام ملائکہ سجدے میں جھک گئے بجز ابلیس کے۔ 30,000 سال تک عبادت کی، ایک حکم خدا کی نافرمانی کی۔ فَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ، اس نافرمانی پر اللہ نے اسے ملعون قرار دے دیا۔ ایک نافرمانی تھی، 30,000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ پیغمبر کی تو ہر بات مانتے تھے، ایک نہ مانی تو کیا ہوا؟ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ ارے شیطان تو 30,000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، ایک نہیں مانا، مردود بارگاہ الہی ہوا اور کافر ہو گیا۔ تو اگر زندگی بھر رسول کی بات مانتے رہے، ایک نہیں مانی، تو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب پیغمبر کے پاس پہنچتا ہے حجر رسول میں، تو رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرتا۔ کسی نے بلند کیا ہے؟ اب آپ تلاش کیجئے، پالنے والے کسی نے تو بلند نہیں کیا، پھر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
اس کا مطلب ہے کسی نے بلند کیا ہے تبھی اللہ درد دل کر رہا ہے۔ صلوات بھیا محمد و آل محمد۔ تو اپنی آواز کو مومن نبی کی آواز پر بلند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ اس میں بھی لطیف اشارہ ہے کہ نبی کا مقام تم جیسا نہیں ہے۔ تم نبی کو اپنا بھائی نہ سمجھو کہ جیسے ہم بھائیوں کو پکار لیتے ہیں ویسے نبی کو پکار لیں۔ نبی کو اس طریقے سے نہ آواز دے کے پکارو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تحبط اعمالکم، آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں سب پر پانی پھر جائے گا۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس پر تبصرہ کیجئے کہ یہ جو ہے امامیہ حدیث ہے، زیدی حدیث ہے اور کیا نہیں، یہ قرآن کریم ہے۔ تمہارے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تم سمجھ بھی نہ پاؤ گے۔ تو ایک ادب یہ ہوا۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے مقابل کم رکھتے ہیں، اپنی آواز کو دبائے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے رکھا ہے کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بارگاہ الہی کی طرف سے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادوک من وراء الحجرات، یہ آیا حجرات، سورہ حجرات کا لفظ یہاں آیا، اسی لیے اس سورہ کو سورہ حجرات کہتے ہیں۔ ان الذین ینادوک، جو لوگ دیوار کے پیچھے سے تم کو آواز دیتے ہیں، نبی کے دروازے پہ پہنچے ہیں وہیں سے اے نبی، یہ کیا ہے؟ یہ بدادبی نہیں، بے ادبی نہیں ہے۔ ان الذین ینادوک، جو لوگ کمرے کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، ان کی اکثریت یہ ہے کہ یہ عقل رکھتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کے کمرے کی دیوار سے پکارنے والے ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی نے پکارا یہ رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب اس کو آداب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ تمیز کسے نہیں ہوتی؟ جو عقل نہ رکھتا ہو، کلیئر بات ہے۔ وَلَا أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اب یہ جو شخص گیا ہے نبی کو پکار رہا ہے، یا نبی صبح کا وقت ہو گیا ہے تاریخ میں یا نہیں؟ تو پیغمبر اللہ کہہ رہا ان الذین لو انہم صبروا، وہاں پہنچ کے یہ اگر تھوڑا صبر کرتے اور نبی کو اس لہجے سے نہ پکارتے
حتیٰ تخرج علیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ نبی خود نکل کے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، اس کے کہ وہ دیوار سے نبی کو پکاریں۔ اب اس کے بعد آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے اسے مانو نہیں۔ اگر بغیر تحقیق کے مان لیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اگر اس پر عمل درآمد کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پیغمبر نے کہا نہیں تھا یا یہ خبر صحیح نہیں تھی تو تم کو تو پشیمانی ہوگی۔ سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجتے ہیں۔ اسی میں ایک فیصلہ بھی ہو رہا ہے جنگ صفین کا، اسی میں جنگ صفین کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں اختلاف کریں تو تمہارا فریضہ ہے کہ دونوں کے درمیان مصالحت قائم کرو، اور یہی کام مولا کائنات نے انجام دیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ جنگ جمل میں دو گروہ تھے اور دونوں گروہ کلمہ گو تھا، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ یا صفین کی جنگ میں دو گروہ تھے، دونوں گروہ کلمہ گو تھے، تو اس میں مومن کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ دو مومن آپس میں لڑ رہے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان اصلاح کیجیے۔ اسی لیے امیر المومنین نے پہلے اپنے اصحاب کو مصالحت کے لیے بھیجا، اور جب مصالحت کے لیے بھیجا تو قرآن لے کر گئے ہیں۔ مصالحت جب اتمام حجت کیا ہے تو امیر المومنین کا کیا قدم ہونا چاہیے؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ دو گروہ مومنین کے آپس میں لڑ رہے ہوں، قتال کر رہے ہوں، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کیجیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، اگر اصلاح کو وہ تسلیم نہ کریں، وہ بغاوت پر آمادہ ہوں، لفظ بغاوت ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر بغاوت کرے تو جو باغی ہے اس کے ساتھ قتال کرو۔ توجہ ہے؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ ارباب حل و عقد نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں تو جب امیر المومنین کی بیعت ہو چکی، خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد، تو اکثریت نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ اب کچھ لوگ امیر المومنین کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، تو اس سے امیر المومنین جو جنگ کرنا ہے یہ حکم خدا کے منافی ہے یا مشیت الہی کے تابع ہے؟
یہ حجرات کی آیتیں ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، مصالحہ کرنے گئے ہیں، ایک گروہ مصالحہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا بغاوت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر ان سے جنگ کرو جو بغاوت کر رہا، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ سب امر الہی پر مجتمع ہو جائیں۔ تو اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو نہ ہو۔ صلوات بجائے محمد و آل محمد۔ فَإِن فَاءَتْ فَصْلُوا بَيْنُهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ سرنگو ہو جائیں تو ان کے درمیان عدل سے انصاف کرو۔ اب وہ سرنگو ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو ہم سے لڑ رہے تھے لہذا ان کو مارو اور مارو، نہیں، اگر وہ سرنگو ہو جائے تو دونوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس بھائیوں کے درمیان مصالحت پیدا کیجیے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اللہ رحم نازل فرمائے۔ صلوات بجائے محمد علیہ وسلم۔ تو یہاں سے ہمیں یہ لائن ملی سورہ حجرات سے کہ ہم فاسق کی بات نہیں مانیں گے۔ فاسق اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ حدیثیں قابل قبول ہیں کہ جس کا بیان کرنے والا مومن ہو اور عادل ہو، مومن ہو اور عادل ہو۔ اس میزان پر جب ہم چلتے ہیں اس لیے ہم ایسی ذوات مقدسہ کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جو ایمان سے بلند ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ لہذا ہم عام خبروں کو بھی فاسق سے لینا پسند نہیں کرتے۔ عام خبروں کو جن کا تعلق حیات دنیا سے ہے، تو جن خبروں کا تعلق حیات آخرت سے ہو اسے کیسے عام لوگوں سے لیں گے؟ لہذا جو آخرت کا مسئلہ ہے بلکہ دنیا کے مسئلے میں بھی ہم متعبد ہیں کہ فاسق سے نہ لیں، فاسق کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، جو قول رسول کو رد کرے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ تو قول رسول کی تردید کرنے والا فقہی اعتبار سے فاسق ہے۔ جب رسول حکم دے رہے ہوں، حکم کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں فسق، حکم کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں فسق۔ اب رسول اللہ نے حکم دیا
ائتونی بکتاب وقلم، پیغمبر نے حکم دیا کہ کاغذ و قلم لاؤ تاکہ میں ایک نوشتہ لکھ دوں کہ جس سے تمہاری زندگی میں گمراہی نہ آئے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے آپ کی تحریر کی، ہماری یہاں قرآن ہے، یہ کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو رسول ایک حکم دے رہے ہیں، یہ شخص حکم رسول کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور جتنے لوگ ان کے شریک ہیں اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب رسول دو گروہ میں بڑھ گئے۔ ایک گروہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو گیا، اور ایک گروہ اس قائل کے ساتھ ہو گیا جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ اس کے بعد نہ حضرت علی نے اصرار کیا نہ پیغمبر نے اصرار کیا۔ علی علیہ السلام کو تو اصرار کرنا چاہیے تھا، ہم قلم کاغذ لاتے ہیں آپ لکھ دیجئے۔ نہیں، کہیں نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم قلم کاغذ لائیں۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کم سے کم رسول اللہ لکھ دیتے، ہم لوگوں کے لیے سند تو ہوتی، مگر رسول اللہ نے نہیں لکھا۔ بعد میں کیوں نہیں لکھا؟ لکھ دیتے، جناب سیدہ کے گھر لکھ دے دیتے، جیسے مصحف فاطمہ تھا ویسے ہی اس کو بھی مصحف فاطمہ میں لکھ کر دے دیتے جو کہنا چاہتے تھے، مگر نہیں۔ کیوں؟ اس نقطے کی طرف علامہ شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ان کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ دین حق کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں سوال کیا شیخ سلیم بصری نے یا بصری نے، جو جامعہ ازہر یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، بہت بڑے